محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، میرے انتہائی محترم بزرگوں، نوجوانوں، نوعمر بچوں، میں نے آپ کے سامنے سورۃ آل عمران آیت نمبر 164 قرأت کی ہے. آج کا یہ پروگرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے منعقد ہوا. تو اسی مناسبت سے میں نے یہ آیت آپ کے سامنے قرأت کی ہے اور اسی کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور اسی ضمن میں موجودہ جو اہم مسائل درپیش ہیں ان کے حوالے سے چند نکات عرض کروں گا. اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، خلافت کے کام کے لیے اس کو پیدا کیا گیا. عبادت کہتے ہیں اللہ کی رضا اور اس کے پسند کے مطابق قول و عمل عقیدہ اختیار کرنا. خلافت کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم پر خود بھی عمل کرنا اور دوسروں سے کروانا. تو یہ دونوں کام انسان اسی وقت کر سکتا ہے جب اللہ اس کو بتائے. آپ کی پسند کیا ہے جب تک آپ بیان نہیں کریں گے دوسرے کو معلوم نہیں ہوگا. تو اللہ کی رضا اور اللہ کی پسند اللہ بتائے گا تو انسان کو پتہ چلے گا. لہذا اللہ رب العالمین نے پہلے انسان کو تو براہ راست اس کا بھی علم دیا اور دنیا کا بھی علم دیا. وعلم آدم الاسماء كلها، اور اسے حکم دے دیا کہ اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مفہوم آیت کا یہ ہے کہ تم زمین پر رہو، میری طرف سے ہدایت آئے گی. جس نے اس ہدایت کی پیروی کی اس کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. یہ وہ ہدایت ہے جس کے ذریعے انسان کو اللہ کی رضا اور اس کی پسند کا علم ہوگا. جب تک نسل انسانی آدم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتی رہی، کسی نئے ہدایت کی ضرورت نہ تھی. لیکن جب انسانوں نے اس سے انحراف کیا، اس تعلیم کو چھوڑ دیا، گمراہی کے راہوں پہ چل پڑے،
اللہ رب العالمین نے حسب اعلان ہدایت کا انتظام کیا، اور وہ انتظام یہ تھا کہ انسانوں ہی میں سے ایک انسان کو اللہ خود مقرر فرماتا اور اس پر وحی آتی، اور اس کے ذریعے جو ہے لوگوں کو یہ ہدایت منتقل ہو جاتی۔ یہ شخصیات مختلف ادوار میں مبعوث ہوتی رہی۔ ان شخصیات کو انبیاء اور رسول کہتے ہیں۔ انبیاء اور رسول چار وجوہ کی بنیاد پر ان کی بعثت ہوئی ہے، ان کی رسالت کا تعین ہوا ہے۔ نمبر 1، زمین پر ہدایات ربانی برقرار نہ رہی تو پیغمبر آ گیا۔ نمبر 2، ہدایات ربانی موجود ہے اور اللہ کا منشا یہ ہے کہ مزید ہدایات دی جائے تو پیغمبر آ جاتا۔ نمبر 3، ہدایات ربانی موجود ہے لیکن اس میں انسانوں نے تحریف کر ڈالی تو پیغمبر آ کر کے اس کی اصلاح کر لیتا۔ نمبر 4، ہدایات ربانی موجود ہے، کسی نئے تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، اس میں انحراف بھی نہیں ہوا، لیکن اس پیغمبر کو جو اس وقت موجود ہے کسی معاون مددگار کی ضرورت ہے تو ایک اور نبی آ جاتا جو اس کا معاون ہوتا۔ یہ چار وجوہ تھی جس کی وجہ سے انبیاء آتے رہے۔ یہ انبیاء جس تعلیم کے داعی تھے اس کا خلاصہ دو باتیں ہیں۔ نمبر 1، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ماں سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ دوسری بات، وَأَطِیعُونِی، اللہ کی عبادت کا عملی طریقہ پیغمبر کے قول اور عمل سے معلوم ہوگا، لہذا وَأَطِیعُونِی، پیغمبر نے کہا ہماری اطاعت کرو، ہماری اطاعت کے ذریعے اللہ کی عبادت کی تکمیل ہو سکے گی۔ لہذا یہ تمام انبیاء اللہ کی عبادت اور اپنی اطاعت کی تعلیم دیتے رہے۔ یہ سلسلہ انبیاء چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ رب العالمین نے قوم بنی اسرائیل کو انبیاء کے مشن پر مقرر کر دیا، یعنی جو ذمہ داری انبیاء کی تھی، عبادت کی تعلیم، خلافت کا نظام، اب ایک نبی اور دو نبی اور تین نبیوں نے نہیں کرنا، بلکہ پوری ایک قوم نے یہ کام کرنا ہے۔ قوم بنی اسرائیل، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ عبرانی زبان میں اس کا معنی ہے عبداللہ یا صفی اللہ، اللہ کا بندہ یا اللہ کا چنیدہ منتخب کردہ۔ تو اس کے 12 بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام، بنیامین اور 10 بھائی۔ ان 12 سے جو نسل چلی ہے اس کو کہتے ہیں بنی اسرائیل، یعنی اسرائیل کی نسل اور اولاد۔ تو یہ پیغمبر کی اولاد تھی، ان کے درمیان بھی انبیاء آتے رہے، ان کو حکومتیں بھی ملتی رہی۔ من حیث القوم یہ ایک مسلمان قوم شمار ہوتی تھی ہر دور میں، لیکن کمزوریاں تھیں، خلاف ورزیاں تھیں۔ تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اسی قوم کو پوری مجموعی طور پر قوم کو منصب امامت پر فائز کر دیا کہ اب تمہارا کام یہ ہے کہ لوگوں کو عبادت کی طرف بلاؤ گے، خود بھی عمل کرو گے، لوگوں سے بھی عمل کراؤ گے۔ لیکن گزرتے زمانے کے ساتھ ساتھ
قوم بنی اسرائیل نے اللہ کی تعلیمات جو تورات، زبور، انجیل اور ان کے جو دیگر انبیاء کے صحف اور دیگر تعلیمات کی صورت میں ان کے پاس موجود تھی، اسے انہوں نے پس پش ڈال دیا، انحراف کیا، تحریف کر ڈالی اور اپنے عقل اور خواہش نفس ان دونوں کو سامنے رکھ کر کے زندگی کے اصول اور قواعد اپنے لیے مرتب کر لیے۔ جو ان کی عقل میں آتا تھا اس کو تسلیم کرنے لگے، جو ان کی خواہش کے مطابق ہوتا تھا اس کو ترجیح دیتے تھے۔ اور تو اور ان کے علماء نے قوم کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی ہی کتابوں میں تحریف کر ڈالی، من گڑت فلسفے، من گڑت عقائد، نظریات، اعمال اختیار کر لیے گئے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کا درجہ دے دیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جس قوم کے پاس ہدایات ربانی تھی وہ خود گمراہ ہو گئے۔ جب وہ خود گمراہ ہو گئے تو باقی اقوام نے لازماً گمراہ ہونا تھا، اس لیے کہ ان کے پاس تو وحی نہیں تھی، ان کے پاس تو تعلیم نہیں تھی۔ جن کے پاس تھی انہوں نے انحراف کیا تو یہ گمراہ ہو گئے اور باقی اقوام بھی گمراہ ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ ٹوٹ گیا، اور پھر انسان چونکہ اختیار رکھتا تھا، اقتدار رکھتا تھا، قوت رکھتا تھا اور خواہش نفس اور عقل اس کے سامنے تھی، اس کے ہوتے ہوئے انسان نے بدمانیاں شروع کر دی، ظلم اور ناانصافیاں عام ہونے لگی، ہر زور آور کمزور کو دبانے لگا، چاہے وہ حکمران ہو، چاہے وہ قبیلہ ہو، چاہے وہ فرد ہو، اس نے کمزوروں کو دبانا شروع کر دیا۔ معاشرے کے اندر جو کمزور لوگ تھے وہ پیس دیے گئے، دبا دیے گئے، عورت، غلام، اسی طریقے سے یتیم، بیوہ، جتنے بھی کمزور لوگ تھے ان کے حقوق غصب ہو گئے، فحاشی، عریانی، بے حیائی کا کلچر عام ہو گیا۔ نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ برہنہ طواف کرنا عبادت سمجھا جانے لگا۔ یہ وہ پورا پس منظر ہے۔ اس پورے پس منظر کو قرآن نے ایک ہی جملے میں بیان کیا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ انسان کھلی گمراہی میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اللہ رب العالمین نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں پر احسان کیا۔ یہ تو احسان تمام انسانیت کے لیے تھا، لیکن باقی لوگوں نے قبول نہیں کیا تو ان کے لیے پیغمبر کا آنا اور نہ آنا برابر، لیکن ایمان والوں نے قبول کر لیا تو اس کا ذکر کیا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں پر اللہ نے احسان کیا، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، جب انہی میں سے ایک کو اپنا رسول بنا کر مقرر اور مبعوث کر دیا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے انسانیت پر رحم کیا، اہل ایمان پر احسان کیا، اپنے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اس کے ذریعے دوبارہ انسانیت کو ہدایات ربانی حاصل ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اس میں اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف کیا اور انسانوں کو بتا دیا کہ ایک انسان اپنی حقیقت کو پہچان۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ ان دو آیات میں اللہ نے اپنا تعارف کیا، رب تمہارا رب ہے وہ۔ رب عربی زبان میں تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ پہلا معنی پروردگار، پرورش کرنے والا، پالنے والا، کسی بھی شے کو اپنی ابتدا سے انتہا تک درجہ بدرجہ
کمال تک پہنچانے والا، یہ ایک اللہ رب العالمین اس عمل کو کر رہا ہے. اس کو کہتے ہیں رب، پروردگار. دوسرا معنی رب کا ہے مالک. اللہ تمہارا مالک ہے، تم اس کے بندے ہو. تیسرا معنی رب کا ہے حاکم. اللہ تمہارا حاکم ہے، تم اس کے محکوم ہو، لہذا اطاعت تم پر لازم. تو یوں اللہ نے اپنا تعارف کیا اور انسانوں کو بتایا خلق الانسان من علق، اے انسان اپنی حقیقت کو پہچان، تم گوشت کے ایک لوتھڑے سے پیدا کیے گئے ہو. تکبر، غرور، فخر تمہارے ساتھ لائق ہی نہیں ہے. عبدیت اور بندگی ہی تمہارے ساتھ جچتی ہے. یہ پہلا پیغام پہلی وحی کے ذریعے آیا. دوسری وحی جب نازل ہوئی تو اس کے ذریعے اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مشن اور ان کا مقصد بتا دیا. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر کمبل اوڑھنے والے تم کھڑے ہو جاؤ. بیٹھنے کا وقت نہیں، لیٹنے کا وقت نہیں، گوشہ نشینی کا وقت نہیں. فانذر، لوگوں کو خبردار کر دو. لوگوں نے جو طرز عمل اختیار کیا، جو عقائد انہوں نے اختیار کیے، جو ان کی زندگی ہے، یہ سب کے سب جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں. فانذر، ان کو خبردار کر دو. اور تیسری بات وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی کو بیان کر. لوگوں کو بتا دو کبریائی اور بڑائی یہ کسی کو حق نہیں ہے. زمین پر مختلف لوگ اپنی کبریائی کو قائم کیے ہوئے ہیں. کہیں پر ابو لہب ہے، کہیں ابو جہل ہے، کہیں عتبہ اور شیبہ ہے، کہیں ولید ہے، کہیں قیصر ہے، کہیں کسریٰ ہے، کہیں مقوقس ہے. ان کی اپنی بادشاہتیں ہیں، لوگوں کو انہوں نے دبا کر کے رکھا ہوا ہے. ان سب کو کہہ دو ربک فکبر، کبریائی اور بڑائی ایک اللہ کی ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کوئی انسانوں کو محکوم کرے، انسانوں کو غلام بنا کر کے رکھے، ان کے اوپر اپنی حاکمیت قائم کرے. حاکمیت ایک اللہ کی ہوگی. یہ وہ مشن تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہوا. اس کے بعد آپ کے اہل خانہ نے ایمان قبول کیا، قوم کو دعوت دی. کسی نے قبول کر لیا، کسی نے انکار کر دیا. آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر کے پیغام سنا دیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے ماں سوا کوئی الہ نہیں ہے. جب یہ آواز پورے مکہ میں گونج اٹھی، اس کے نتیجے میں مشرکین میں ایک کھلبلی مچ گئی، پریشان ہونے لگے. اور پھر قرآن متواتر نازل ہو رہا ہونا شروع ہو گیا. توحید کی آیات تھی جو مسلسل نازل ہو رہی تھی. آخرت کا منظر تھا جو مسلسل بیان ہو رہا تھا. اقوام گزشتہ کے احوال تھے جو ذکر کیے جا رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کی تلاوت کرتے تھے، لوگ متوجہ ہو جاتے تھے، دلوں پر اثر کرنے لگا. مشرکین مکہ، سرداران مکہ پریشان ہو گئے، آپس میں مشورہ کیا اگر یہ دعوت اسی طرح برقرار رہی، آج نہ صحیح کل ضرور مکہ میں انقلاب آئے گا، کل ضرور عرب میں انقلاب آئے گا، ان کی ساری بادشاہتیں ختم ہو جائیں گی. لہذا اس دعوت کو روکا جائے. افہام اور تفہیم، کوئی دو لوگ کی پالیسی اختیار کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف اوقات میں مختلف اندازوں سے یہ پیشکشیں لے کر آئے. بھتیجے بیمار ہو تو علاج کرا دیتے ہیں، اور اگر عرب کے اندر تمہیں جو ہے کوئی حسین عورت چاہیے، حسین ترین عورت تمہارے نکاح میں دے دیتے ہیں. اور اگر سردار بننا چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار تسلیم کر لیتے ہیں. بادشاہ بننا چاہتے ہو پورے عرب کا بادشاہ آپ کو بنا دیں گے. اور اگر مال اور دولت چاہتے ہیں تو مال اور دولت تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں. لیکن اس کلمے سے باز آ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ساری بات سنی اور اس کے بعد فرمایا یہ تو وہ اشیاء ہیں جن کے اختیار تمہارے پاس ہے. چاند اور سورج تمہارے اختیار میں نہیں ہے، اگر میرے دونوں ہاتھوں پہ رکھ دو تب بھی اس دعوت سے باز آنے والا نہیں ہوں. یا تو یہ دعوت غالب ہوگی یا میری جان چلی جائے گی.
تیسری کوئی صورت نہیں ہوگی۔ اب یہاں رک کر کے میں ایک بات آپ سے کہوں گا اور پھر آپ سے اس کا جواب چاہوں گا۔ مشرکین مکہ یہ کہہ رہے ہیں، سرداران مکہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو اپنا سردار ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ کو اپنا بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں، شرط یہ ہے لا الہ الا اللہ سے دستبردار ہو جاؤ۔ مطلب ان کا یہ ہے کہ سردار محمد الرسول اللہ ہوگا، نظام ابو جہل کا ہوگا، سردار محمد الرسول اللہ ہوگا، نظام عتبہ ولید اور شیبہ کا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا کہ ایسی سرداری مجھے نہیں چاہیے کہ جس میں نظام میرا نہ ہو، جس میں قانون اور دستور اور آئین میرا نہ ہو۔ آپ نے اس کو مسترد کر دیا۔ میں تو وہ سرداری دوں گا کہ جس میں قانون بھی میرا ہوگا، نظام اور دستور بھی میرا ہوگا۔ یہ تھا وہ پس منظر۔ اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، سوال یہ ہے، آج 1400 سال کے بعد ہم اس وقت امت مسلمہ کی نمائندگی کرتے ہوئے موجود ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں ہمارے سردار محمد الرسول اللہ، ہمارے سردار محمد الرسول اللہ، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ۔ یقیناً یہ ہمارا ایمان ہے، یقیناً ایمان کا اظہار ہے، میں سے انکار نہیں کرتا، لیکن اب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سرکار محمد الرسول اللہ، آقا محمد الرسول اللہ، کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام آج ہماری ذات پر موجود ہے؟ کیا محمد الرسول اللہ کا نظام آج ہمارے گھروں پر موجود ہے؟ کیا محمد الرسول اللہ کا نظام آج ہمارے اجتماعی نظام میں موجود ہے؟ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام آج ہماری عدالتوں میں موجود ہے؟ کیا ہماری پارلیمنٹ میں موجود ہے؟ کیا قانون سازی اس کے مطابق ہو رہی ہے؟ جواب تو مجھے نفی میں آ رہا ہے۔ جب جواب نفی میں آ رہا ہے تو پھر مجھے بتائیے کہ عقیدہ تو ٹھیک ہے، میرا اور ابو جہل کا زمین اور آسمان کا فرق ہے، انہوں نے نبوت کا انکار کر دیا، میں نے نبوت کا اقرار کر لیا۔ بات عقیدے کی نہیں کر رہا ہوں، بات عمل کی کر رہا ہوں۔ عمل کے اعتبار سے مجھے بتائیے کہ ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ اور ولید کا جو عمل تھا، کیا مسلمانوں کا عمل اس سے الگ ہے؟ وہ بھی تو یہی کہہ رہے تھے کہ سردار محمد الرسول اللہ ہوگا، قانون ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ کا ہوگا۔ آج ہمارا بھی تو یہی عالم ہو گیا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ سردار محمد الرسول اللہ، قانون محمد، لیکن قانون جو ہے وہ لاٹ پہ کالے کا ہوگا، قانون انگریزوں کا ہوگا، قانون انسانوں کے بنائے ہوئے لوگوں کا ہوگا۔ تو عمل کے دائرے میں ہم میں اور پھر مشرکین میں کیا فرق رہ گیا؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم۔ کیا اللہ کو دھوکہ دیں گے؟ کیا اللہ کے پیغمبر کو دھوکہ دیں گے؟ ان کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں۔ تو یہی بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام پیشکشوں کو مسترد کر دیا۔ آپ کے پاس پھر آئے، پھر یہ بات رکھی کہ بھتیجے مل جل کر کے رہتے ہیں۔ یہ آپ نے کون سا کلمہ ایجاد کر لیا جس کے نتیجے میں بھائیوں میں اختلاف، شوہر و بیوی میں اختلاف، خاندانوں میں اختلاف آ گیا ہے؟ آئیے ایک یکجہتی قائم کرتے ہیں، مل جل کر کے رہتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں ایک سال تم ہمارے طریقے پر چلو، ہمارے طریقے پر عبادت کرو، ایک سال ہم تمہارے طریقے پر چلتے ہیں، تمہارے طریقے پر عبادت کرتے ہیں۔ قرآن کی آیت آ گئی، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، قرآن نے اعلان کر دیا یا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، تم کافر ہو، کافروں کے ساتھ مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، نہ تم میرے طریقے پر عبادت کرنے والے ہو، نہ میں تمہارے طریقے پر عبادت کرنے والا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، کوئی لوٹ دو کی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ اسلام دین حق ہے، جب یہ دین حق ہے تو باقی مذاہب کے ساتھ یہ برابر نہیں کھڑا ہوگا کہ ہندو بھی ہو، سکھ بھی ہو، مجوسی بھی ہو،
اور وہاں بھی مسلمان اور اسلام برابر میں آ کے کھڑا ہو جائے. نہیں، اسلام آیا اس لیے ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس کو تمام ادیان پر غالب ہونا ہے. یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، یہ نافذ ہونے کے لیے آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان پیشکشوں کو مسترد کر دیا، آپ کی مخالفت شروع ہوئی، آپ سے دشمنی شروع ہوئی، آپ کو اذیت دی، صحابہ کو تکلیف دی، آپ کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا. آپ استقامت کے ساتھ کھڑے رہے، ایک ہی بات قوم کے سامنے پیش کی. 2 3 اور 5 باتیں نہیں تھی، ایک ہی بات تھی جو بار بار دہراتے رہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اس کلمے کو قبول کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے. تملک العرب والعجم، تم جو ہے عرب اور عجم کے مالک قرار پاؤ گے. 13 سال دور مکی گزرتا ہے، آزمائش کا دور ہے، مشکلات کا دور ہے، استقامت کے ساتھ موجود ہے. 250 افراد مسلمان ہو جاتے ہیں ٹوٹل. اس کے بعد آپ ہجرت فرماتے ہیں. مدینہ پہنچ کر کے پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی. مسجد نبوی تعمیر فرمانے کے بعد آپ نے مسلمانوں کو، اہلیان مدینہ کو یہ بات نہیں کہی کہ اے مسلمانوں، یہ میری مسجد ہے، یہ میری درسگاہ ہے، یہ میری خانقاہ ہے، میں اس مسجد میں بیٹھا ہوں. کسی کو وظیفہ چاہیے، کسی کو دم درود چاہیے، کسی کو کوئی اور مسئلہ ہے، تم آ جائیں میرے پاس، میں اس کا مسئلہ حل کر دیتا ہوں. لیکن تمہارے اجتماعی معاملات، تمہارے قومی معاملات، تمہارے بین الاقوامی معاملات، مجھے ان چیزوں سے کیا لینا دینا. بارکاہ بن اشرف کی سپریم کورٹ موجود ہے، عبداللہ بن ابی کی عدالت موجود ہے، جاؤ اپنے معاملات ان سے حل کراؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ مسلمانوں کے تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے. مدینہ کے اندر یہودی بستے تھے، یہودیوں کو بلایا، یہودیوں سے کہا کہ تم اپنے مذہب میں عمل کرنے پر آزاد ہو، جو چاہو تم کرو، ہم کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. لیکن یاد رکھنا، مدینے کے اندر قانون محمد الرسول اللہ کا ہوگا، نظام محمد الرسول اللہ کا ہوگا. باشندے ہونے کی حیثیت سے مدینے کے اندر تم رہائش رکھ سکتے ہو، اور اگر مدینے پر حملہ ہوتا ہے تو بحیثیت باشندہ تم نے میرے ساتھ مل کر کے دفاع کرنا ہے. اس طرح آپ نے اسلام کی سپرمیسی قائم کی، اسلام کی بالادستی قائم کی. آپ کی عدالت میں مقدمہ دائر ہوتا ہے، فاطمہ نامی خاتون نے چوری کی اور قرآن کے قانون کے مطابق اس کا ہاتھ کاٹنا تھا. سفارش کروائی گئی کہ حضرت بڑے خاندان کی عورت ہے، چھوڑ دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی. بڑے لوگ چوری کرتے تھے، چھوڑ دیا جاتا تھا، چھوٹے لوگ جرم کرتے تھے، سزا دی جاتی تھی. خدا کی قسم فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر دی، میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. بازار تشریف لے جاتے ہیں، غلے کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالتے ہیں. آپ فرما رہے جو ہمیں دھوکہ دے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس طرح تمام معاملات کی نگرانی کرتے رہے، تمام معاملات کو دیکھتے رہے. 13 سالہ دور مکی میں 86 سورتیں قرآن کی نازل ہوئی. ان سورتوں میں عقائد کا بیان ہے، توحید، رسالت، آخرت، انبیاء کے واقعات کا ذکر ہے، اخلاقیات کا ذکر ہے. اجتماعی زندگی سے متعلق کوئی حکم نہیں آتا. دور مدنی شروع ہو گیا ہے. دور مدنی کے شروع ہوتے ہی سورہ البقرہ، پھر اس کے بعد آل عمران، پھر النساء، پھر المائدہ، پھر انفال، پھر التوبہ، پھر سورہ حج، پھر اس کے بعد جو ہے سورہ الاحزاب، سورہ الطلاق، سورہ محمد، سورہ الفتح بے در بے نازل ہو گئی. ان سورتوں میں اسلام کے اجتماعی نظام سے متعلق تعلیمات موجود تھی. وَيُزَكِّيهِمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کا تزکیہ بھی کر رہے ہیں، انسانوں کے اخلاق کو بھی درست کر رہے ہیں، انسانوں کے عقیدے کو بھی درست کر رہے ہیں، انسانوں کے انفرادی معاملات کی نگرانی بھی کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا اجتماعی معاشرہ ہے، اس اجتماعی معاشرے پر اللہ کے قانون کو، اللہ کے
تمام احکام اتر جاتے ہیں، تمام احکام پر عمل شروع ہو جاتا ہے. اور پھر آپ حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، ہدایات جاری فرماتے ہیں، صحابہ سے پوچھتے ہیں اے میرے صحابہ جو ذمہ داری میرے اوپر آئی تھی ادا کر دی؟ پورا عرب، صرف سعودی عرب نہیں، پورا جزیرۃ العرب، جہاں جہاں عرب لوگ بستے تھے، پورا جزیرۃ العرب 5 لاکھ نفوس پر اس وقت مشتمل تھا، جس میں سے 1,24,000 کے لگ بھگ میدان عرفات میں موجود تھے. اور اس پورے جزیرۃ العرب میں ایک بھی مشرک نہیں بچا تھا، سارے کے سارے کلمہ گو تھے، سارے کے سارے مسلمان تھے. کلمہ لا الہ الا اللہ عمل القائم رائج نافذ ہو چکا تھا، انسانی زندگی قانون الہی کے مطابق چل پڑی تھی. آپ نے صحابہ سے پوچھا، میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی. تمام صحابہ یک زبان کو کر کہتے ہیں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے عرض کی، اللہ تو بھی گواہ ہو جا، تیرے بندے گواہ